کچھ دنوں پہلے مجھے فیس بک پر ان باکس ہوا کہ انسان کو سیٹسفیکشن کیسے مل سکتی ہے، یعنی انسان اپنی لائف کے ساتھ کیسے مطمئن ہو سکتا ہے۔ تو میں نے اسے ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھایا۔ میں نے اسے کہا سپوز کرو دو گھر آمنے سامنے ہیں، ایک طرف ایک چھوٹا سا کمپارٹمنٹ ہے، اس میں مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے فیملی جو تعلق رکھتی ہے وہ رہتی ہے اور ان کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اور دوسری طرف ایک بڑا سا محل ہے جس میں ایک بلینئر کا بچہ رہتا ہے جن کے پاس ارب خرب سے بھی زیادہ پیسے ہیں۔ اگر ہم سڑک کے مڈ میں کھڑے ہو کر دیکھیں تو ایک طرف بچہ جو مڈل کلاس فیملی سے بلانگ کرتا ہے وہ صبح موٹر سائیکل پر اسکول جا رہا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں تو ایک بلینئر کا بچہ جو بڑی سی مرسڈی میں اسکول میں جا رہا ہے۔ تو ان دونوں میں سے کون سا اچھا ہے؟ obviously آپ کے مائنڈ نے سوچا ہوگا کہ بلینئرز کا بچہ، آپ کے مائنڈ نہیں بلکہ سب یہی سوچیں گے کہ بلینئرز کا بچہ ہی ہے جو زیادہ خوش ہے، جس کی زندگی جو ہے وہ زیادہ ہیپی ہے۔ اب جو بلینئرز کا بچہ ہے اس کے گھر کے سامنے کی طرف ایک بڑی سی بالکونی ہے، وہ روزانہ شام کو اس بالکونی میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور دوسری طرف ایک مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والا ایک غریب گھرانے کا بچہ روزانہ شام کو ان کے کمپارٹمنٹس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی گلی ہے جس میں 10-15 بچے روزانہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی فٹ بال کھیلتے ہیں، کبھی کرکٹ کھیلتے ہیں، کبھی پکڑ پکڑائی کھیلتے ہیں، کچھ بھی کھیلتے ہیں۔ اب وہ بلینئرز کا بچہ جو ہے وہ ہر شام اپنی بالکونی میں کھڑا ہو کر ان بچوں کو بڑی حسرت کے ساتھ دیکھتا رہتا ہے اور من ہی من میں سوچتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ جا کر کھیل پاتا۔ اب بلینئرز کا جو بچہ تھا اسے کافی ریسٹرکشن تھی کہ گھر سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ پہلی تو یہ کہ ان کا جو سٹینڈرڈ تھا وہ یہ الاؤ ہی نہیں کرتا تھا کہ وہ ایسے بچوں کے ساتھ جا کر کھیلے۔ دوسری بات سیکیورٹی ایشوز تھے۔ تیسری بات اور اسے گھر سے الاؤ ہی نہیں تھا کہ وہ باہر جائے اور کھیلے۔ اب ایسا بچہ، آپ یہ اس واقعے کو ایک بچے کی نظر سے دیکھیں، بڑوں کی نظر سے نہ دیکھیں، کیونکہ بچہ جو ہے اس کے لیے پیسے کوئی اہمیت نہیں رکھتے، اس کے لیے کھیل ہی اہمیت ہوتا ہے۔ اور بلینئرز کا جو بچہ ہے اس کے پیرنٹس اپنی اپنی جگہ پہ بزی ہیں، بزنس میں بزی ہیں، اس کے والد، اس کی ماں کسی اور کام میں بزی ہے، تو اسے جو ہے پیرنٹس کا پیار بھی نہیں مل رہا، اسے 3-4 نوکرانیاں اس کا خیال رکھتی ہیں، اور ایسے بچے کو نہ گھر سے باہر نکلنے کی اجازت ہے اور نہ ہی ماں باپ کا پیار مل رہا ہے۔ وہ گھر میں موجود دوسرے جو اس کی ایج سے 50-60 سال بڑے ہیں ان کے ساتھ وہ کھیل نہیں سکتا، اپنا ٹائم سپینڈ نہیں کر سکتا۔ تو ایسا بچہ، اس کی لائف کیسی گزر رہی ہوگی؟ وہ روزانہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں، وہ من ہی من میں روتا رہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے کہاں پہ رکھا ہے، مجھے باہر کیوں نہیں جانے دیتے، مجھے کیوں نہیں کھیلنے دیتے، مجھے کیوں اس گھر میں قید کر کے رکھا ہے۔ پنجرا ہے، بے شک سونے کا ہے تو پنجرا۔ تو یہاں پہ کس کی لائف اچھی ہوئی؟ اس مڈل کلاس بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے بچے کی یا اس بلینئرز کے بچے کی؟ اب ہم دوسری طرف آتے ہیں، وہ جو غریب گھرانے کا بچہ ہے، کھیلتے کھیلتے 1-2 بار جب اس بلینئرز کے بچے کی طرف اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ من ہی من میں سوچتا ہے کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے، ان کے پاس اتنا بڑا گھر ہے، رہنے کے لیے اتنا اچھا گھر ہے جس میں ساری سہولتیں موجود ہیں، 10-20 نوکر ہیں، کھیلنے کے لیے اندر گراؤنڈ ہے اور بہت سارے کھلونے ہیں۔ ان کے گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جس میں بہت بے شمار اور قیمتی کھلونے پڑے ہوئے ہیں،
اور دوسری طرف وہ جو غریب بچہ ہے اس کی طرف اس کے پاس صرف 2 کھلونے ہیں، لیکن اسے ان کھلونوں کا کریز ہے. اس کے پاس بے شک ایک کمرہ بھرا پڑا ہے لیکن اسے کھلونوں کا کریز نہیں ہے. ایسی امیری کو کیا کرنا کہ جو بچے کے اندر سے کریز ہی ختم کر دے کھیلنے کا. جو مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے وہ بچہ جب کھیل رہا ہوتا ہے تو کھیلتے کھیلتے ایک دو بار جب اس بلینئرز کے بچے پر اس کی نظر پڑتی ہے تو وہ من ہی من میں اسے اچھا سمجھتا ہے. اس سے سوچتا ہے کہ کتنے اچھے کپڑے پہنتا ہے، جہاں بھی جاتا ہے بڑی مسجد میں جاتا ہے، اچھے اسکول میں پڑھتا ہے، اچھا کھانا کھاتا ہے. تو وہ جو ہے وہاں پر یہ سوچ رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ کس کی قسمت اچھی ہے اور کس کی قسمت بری. ان دونوں بچوں میں سے کوئی بھی بچہ اپنی لائف کے ساتھ سیٹسفائی نہیں ہے. یہاں پہ ذرا سوچو کہ ریزن کیا ہے. دونوں بچوں کی قسمت اچھی بھی ہے اور بری بھی. انسان کی قسمت تب اچھی ہوتی ہے جب وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو اس کے پاس ہیں، اور انسان کی قسمت تب بری ہوتی ہے جب وہ ان چیزوں کی طرف دیکھتا ہے جو ان کے پاس نہیں ہے. انسان کی قسمت ایک ایک لمحے میں بدل رہی ہوتی ہے. اس کی مین ریزن ڈیزائر ہے. ڈیزائر انسان کو اپنی لائف کے ساتھ جو سیٹسفیکشن ہے اس کی وہ ختم کر دیتے ہیں. تو انسان کو ہمیشہ ان چیزوں کے بارے میں ہی سوچنا چاہیے جو ان کے پاس ہے، نہ کہ اس کے بارے میں جو اس کے پاس نہیں ہے. کیونکہ میں نے ایسے غریب لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس پیسوں کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. نہ شجر اچھا ہے نہ زوال اچھا ہے، خدا جس حال میں رکھے وہ حال اچھا ہے. دعا میں یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے فیس بک اینڈ واٹس ایپ پہ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا. آپ کے ایک شیئر سے کسی کی زندگی بدل سکتی ہے. شکریہ. کچھ دنوں پہلے مجھے فیس بک پر ان باکس ہوا کہ انسان کو سیٹسفیکشن کیسے مل سکتی ہے. یعنی انسان